الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا عنوان ہے آج سے صرف 150 سال پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کا اسلام، ان کے دینی عقائد اور ان کی معاشرتی اور مذہبی سرگرمیاں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عظمت، لکھنے والے ہیں مولانا ابو الحسن ندوی صاحب علی میاں۔ کتاب جلد 5 ہے اور صفحے نمبر ہے 62 کے بعد۔ اس کو سنیے، سن کر دیکھیے کہ اس زمانے میں 150 سال پہلے جو حالات تھے، یعنی جو ہمارے مذہبی سرگرمیاں تھے، اور پھر آج کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ پنجاب کے، پاکستان کے پنجاب میں اور شمالی ہند میں یا بہار میں جو ہیں، دونوں میں کچھ فرق ہے یا کچھ فرق آیا بھی ہے۔ سن لیجیے، پھر بعد میں آپ خود ہی طے کریں کہ ہم کہاں پہ ہیں بھی۔ تو مولانا لکھا ہے وہی عقیدہ، یعنی 150 سال پہلے جو تھا آج بھی وہی ہے۔ میلاد کی محفلیں جو اس زمانے میں ہوتی تھیں آج بھی وہی ہیں، عرسیں جو ہوتی تھیں وہی ہیں، خبروں میں بکرے کاٹنا جو اس زمانے میں ہوتا تھا آج بھی ہے۔ تو 150 سال پہلے جو چیزیں ہو رہی تھی آج بھی ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ خیر، مولانا نے جو لکھا ہے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ نمبر 63 پر عقید توحید اس معنی میں محدود ہو گیا رہ گیا تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان و کائنات کے حقیقی خالق اور صانع ہیں، بنانے والا وہی ہے اور وہی معبود و حقیقی ہے، اور بڑے بڑے امور وہی انجام دیتا ہے۔ لیکن اس نے سلاطین عالم کی طرح اپنی سلطنت کے بہت سے شعبے اور محکمے اپنے مقبول بندوں کے سپرد کر دیے ہیں، جو ان کے مالک و مختار ہیں اور سیاہ و سفید کرتے ہیں۔ اب ان کو راضی کیے اور ان سے رابطہ قائم کیے بغیر اس سلسلے میں کوئی کامیابی اور کاربراری نہیں ہو سکتی۔ شرک صرف یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی اور ہستی کو اس دنیا کا صانع، یعنی بنانے والا اور خالق اور مالک سمجھا جائے، کسی اور کو براہ راست عبادات و سجدہ کا بلا توسل اور شفاعت کے خیال کے مستحق سمجھا جائے۔ بس یہی ہمارا عقیدہ، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے تعلق سے مولانا لکھتے ہیں معاشرتی اور اخلاقی پستی سے زیادہ خطرناک اور خدا کے نصرت سے محروم اور حقیقی طاقت سے عاری کرنے والی خرابی ضعیف الاعتقادی، یعنی قرآن مجید کے اعلان للہ دین الخالص کے خلاف بکثرت عوام کی زندگی، مسلم معاشرے میں بدعات کا ظہور، ہندو اور شیعوں کے بہت سے رسوم و عادات کی تخلیق تھی۔ شرک دل، یعنی اوپنلی شرک کی ایسی متعدد صورتیں بہت سے مقامات اور حلقوں میں پائی جاتی تھیں جن کی کوئی علمی توجہ نہیں ممکن نہیں۔ خبر پرستی، مشائخ کے لیے سجدہ تعظیمی، مزارات اور اس کے خرب و جوار کا حرم کی طرح احترام، قبروں پر چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، بزرگوں کے نام پر قربانیاں کرنا، مزارات کا طواف کرنا، وہاں عید میلہ لگانا، تہوار منانا، گانا بجانا، چراغ کرنا اور مختصر الفاظ میں ان کو قبلہ و کعبہ و ملجا و ماوا سمجھنا کوئی ایسا عام تھا۔ اچھا، پھر دوسری چیز، شیخ سدو کا بکرا، شیخ احمد کبیر کے گائے، غازی میاں کے جھنڈے، چھڑیاں، محرم کے تعزیے، غیر اسلامی تہواروں کو شان و شوکت سے منانا، بیماریوں کو دفع کرنے، ارواح خبیثہ اور بعض اوقات دیوی دیوتاؤں کی رضا جوئی اور خوف، اور چیچک کی بیماری میں سیتلا دیوی، یہ ہندوؤں کی ایک دیوی ہے جس کے نام سے ایک ٹرین اسٹیشن بھی ہے بامبے میں۔ اولیاء اور صالحین کے لیے منتیں مانگنا اور قربانیاں کرنا، اولیاء اور نیک بیبیوں کے نام سے روزے کی نیت کرنا اور ان سے اپنے حاجت براری اور مقاصد کی تکمیل کو وابستہ کرنا، اور اس سلسلے میں خاص دن، خاص کھانے، بیوی کے سینک، مخدوم صاحب کا توشہ وغیرہ، اور ان میں خاص آداب کی پابندی، یہ اور ایسے بہت سے عنوانات ہیں جن کے ماتحت توہمات، عقائد فاسدہ، رسوم جاہلیت اور الزامات اور پابندیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور پھر نام جو لکھے رہتے تھے، علی بخش، حسین بخش، پیر بخش، مدار بخش اور سالار بخش، اس قسم کے نام بہت کام تھے۔ یہی حالات
ایک کتاب ہے مطلع دہلی، جو حیدرآباد کے ایک نواب صاحب تھے، 1735 میں وہ دلی گئے تھے، وہاں پہ 3 سال ان کو رہنے کا موقع ملا۔ وہاں کے حالات لکھتے ہیں کہ جو ہوتا تھا، یعنی گانے بجانے، رنڈیاں، پھر یہ یعنی لواط کے عادی بچے جن کو امرو کہا جاتا تھا، امرو یا امرود پتہ نہیں وہ کہا جاتا تھا، پھر ان کے ڈانسز ہوا، یعنی پورے بہت اچھی کتاب ہے، میرے خیال میں اس پہ وہ بھی رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے تاریخ مرخع دہلی، اور یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی سے وہ ہوا ہے، پنجاب یونیورسٹی میں شائع نہیں ہوئی، بلکہ وہاں پہ یہ ڈاکومنٹ ہے جس کو آن لائن ڈالا گیا ہے، فارسی میں تھا، اس کو اردو ٹرانسلیشن کر کے۔ خیر، موجودہ دور میں اللہ تعالیٰ جو اپنا کام خود ہی کرتا ہے، ہم لوگ اور ہمارے بچے وغیرہ جو مڈل ایسٹ وغیرہ ہیں، وہاں پہ جانے کے بعد سے بہت سے لوگوں کے عقائد ٹھیک ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے کی اور سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے، انشاءاللہ، آمین۔